یہ جو منافقین ہیں یہ کبھی بھی آپ سے اکٹھے ہو کر کبھی بھی آمنے سامنے کی اردو بدو کی لڑائی میں اور جنگ میں یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. یعنی ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے، اتنے یہ بہادر اور بریو نہیں ہے، بلکہ کیا کریں گے، یہ جو ہے وہ دیواروں کے پیچھے سے یا بند قلعوں میں وہیں پر یہ لڑیں گے، کبھی بھی سامنے آ کر نہیں لڑیں گے. اور حقیقت میں خود کیا ہے، بعضهم بینہم شدید، ان کے آپس میں کے بھی جو اختلافات ہیں وہ بڑے سخت ہیں. یہ جو بیعت ہے آج کل بطور خاص جو ہے وہ بہت ساری بیعتیں لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور وہ خواتین کے ساتھ اختلاط اور میل جول اور اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو سمجھ عطا فرمائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک حدیث موجود ہے، شاید مسند احمد کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے سر پر 2 کیلیں ٹھونک دی جائیں لوہے کی، یہ زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. رمضان المبارک میں خلاصہ مضامین قرآن مجید کے حوالے سے آج ہماری 28ویں نشست ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم 28ویں پارے کے مضامین کا مختصر طور پر جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، اللہ رب العزت رمضان المبارک میں اپنے تعلق کو قرآن مجید کے ساتھ بہت گہرا اور مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے ہمیں صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 28ویں پارے کی ابتدا میں سورۃ المجادلہ ہے، جیسا کہ اپنے نام سے واضح ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا. اللہ رب العزت نے اس میں جو مضامین بیان فرمائے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ رب العزت نے اس خاتون کی بات کو سن لیا ہے جو آپ کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے اپنے خاوند کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ اپنا شکوہ پیش کرتی ہے. اللہ رب العزت نے یہ سب جھگڑا جو ہے وہ اس کو بذات خود سن لیا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. اس کا مختصر طور پر آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہ ایک واقعہ بیان کیا ہے، جس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہے. معاملہ دراصل کچھ یوں تھا، یہاں پر اللہ رب العزت نے مسئلہ ظہار کا تذکرہ کیا ہے. ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دینا کہ انتی علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے. تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ ان پر جو ہے وہ بڑی شدید قسم کی طلاق خاتون کو واقع ہو جاتی تھی. شدید طلاق کا آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ بالکل طلاق بائنہ واقع ہو جاتی تھی، جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی. تو یہاں پر اتفاق سے یہ ہوا کہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ، انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہی الفاظ کہہ دیے. اب اسلام چونکہ آ چکا تھا تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپس میں چونکہ میاں بیوی کا تعلق اچھا تھا، بچے بھی تھے، جس کی وجہ سے بڑی ان کو پریشانی لاحق ہوئی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اوس نے اس طرح کے الفاظ بولے ہیں، تو آپ میری اسلام کے بارے میں رہنمائی فرمائیے، اسلام اس کے بارے میں کیا رولنگ دیتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ ابھی اس حوالے سے وحی نہیں آئی تھی، اگرچہ اس سے پہلے سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے مختصر سا اشارہ کر دیا تھا کہ ظہار کرنے سے کوئی بیوی جو ہے وہ اس کی ماں کی طرح نہیں ہو جاتی. تو اب ان کا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہی ایک مطالبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے انہوں نے طلاق تو نہیں دی نا، مجھے انہوں نے طلاق کے الفاظ تو نہیں بولے نا. اب یہ بار بار ان کا آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وحی کے پابند تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی ڈیٹیلز میں جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی گائیڈنس نہیں تھی. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابھی ان کو کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے. تو وہ بار بار ان کا آنا اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس خولہ کا جھگڑا بذات خود سن لیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت اب آپ کو رولنگ دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کی رولنگ جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ظہار سے طلاق واقع نہیں ہوتی. ہاں البتہ اگر کوئی شخص ایسا دانستہ طور پر دانستہ ایسا کہہ دیتا ہے طلاق کی نیت سے، تو طلاق تو اس سے واقع نہیں ہوگی. ہاں طلاق دینا ہی چاہتا ہے تو وہ سیدھے جو طلاق کے الفاظ ہیں اسی طریقے سے طلاق دے گا. اس طرح سے اگر کوئی کہہ دیتا ہے اور طلاق نہیں دینا چاہتا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، یا پھر مسلسل 2 روزے رکھے گا، یا پھر جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. تو یہ اس کا کفارہ ہے. بہرحال اس سے جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی. اور خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے سے بڑے جو ہے وہ مسکرائے اور خوش ہوئے، اور صحابہ کے نزدیک خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بلند مقام و مرتبہ تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت
وقت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کی ہو چکی تھی. انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں ان کو رستے میں روک لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی توجہ سے ان کی بات کو سننے لگے. تو کچھ دوسرے صحابہ وہاں سے گزرے, کہنے لگے کہ خیریت تو ہے, آپ اس بڑھیا کی بات اتنی توجہ سے سن رہے ہیں. تو فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے مسلمانوں پر بہت زیادہ آسانی فرمائی ہے, اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ زہار کا سلسلہ ختم کر کے اور طلاق جو ہے وہ اس کے وقوع کو ختم کر کے اللہ رب العزت نے اس میں آسانی پیدا فرمائی ہے. تو اس وجہ سے ہم ایسی خاتون کی کیوں عزت نہ کریں جس کی عزت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں. تو یہ احکام اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں, اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ويتناجون بالاثم والعدوان. اللہ رب العزت گناہ کے کام پر جو لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے, لہذا اس کام سے بطور خاص بچنا چاہیے. اور یہ کون تھے؟ منافق لوگ تھے جو کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ ایسی باتوں کی سرگوشیاں کرتے ہیں جن سے ان کو منع کیا گیا ہے. ثم يعودون لما نہوا عنہ, جس چیز سے ان کو منع کیا گیا اس کی طرف پھر لوٹتے ہیں. ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول, اور وہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کے کاموں میں, نافرمانی کے کاموں میں, زیادتی کے کاموں میں سرگوشیاں کرتے ہیں. جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے الفاظ سے سلام کہتے ہیں جن الفاظ سے اللہ رب العزت نے آپ کو سلام نہیں کہا, یعنی الفاظ کو بدل دیتے ہیں. سلام علیکم الیاذ باللہ من ذالک, موت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور پھر وہ اپنے نفسوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ لولا يعذبنا اللہ بما نقول, اگر ہم غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا اور عذاب کیوں نہیں دیتا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر, ان لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے, اس کے اندر داخل ہوں گے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایسی سرگوشیاں کرنے سے منع کیا ہے جو گناہ کے کام کی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو, جس میں زیادتی ہو. اور فرمایا کہ وتناجوا بالبر والتقوی, ہاں تمہیں اگر سرگوشی کرنی ہے آپس میں جو ہے وہ سرگوشی کا لفظ خاص طور پر جو ہے وہ چونکہ نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں سرگوشی کرنی ہے تو وہاں نیکی کے کام پہ کر سکتے ہو. کسی کی مدد کرنی ہے, کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, کسی کو کسی بھی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کوئی نیکی کا کام ہے, کوئی دینی شرعی امور ہیں, تو ان کے اندر تم سرگوشی کر سکتے ہو. وہاں پر کوئی سیکریٹس ہیں یا کوئی راز کے اندر بات رکھنی ہے. ہاں گناہ اور جو ہے وہ زیادتی کے کاموں میں اس طرح کا سلسلہ اللہ رب العزت نے منع کیا ہے, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس اللہ رب العزت کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا. آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے مجلس کے آداب کا بطور خاص ذکر کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تو اس وقت جو ہے وہ اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے جو ہے وہ بیٹھو, ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑو اور اس طرح کا سلسلہ ہو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا سامنا ہو, صحابہ کرام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں یہ کہا جائے کہ مجلس کے اندر کشادگی پیدا کر دو, ہاں جگہ اسپیس اچھا ہو تو وہاں پر کشادہ ہو کر بیٹھو, جہاں پر جو ہے وہ جگہ تنگ ہو تو وہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھ جاؤ تاکہ باقی لوگوں کو بھی وہاں پر آسانی سے جگہ مل سکے. والذین اوتوا العلم درجات, اور یقیناً اہل علم کے درجات ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ جو تم سے زیادہ علم کے اندر زیادہ ہیں, تقوی میں زیادہ ہیں, ورع میں زیادہ ہیں, اللہ سے ڈرنے میں زیادہ ہیں, ان کے لیے اسپیس پیدا کرو, ان کے لیے جو ہے وہ بہتر جگہ کا انتخاب کرو, ان کو اچھے مناسب جو ہیں وہ ان کے اوپر اچھی جو جگہ ہے وہاں پر ان کو بٹھاؤ. اللہ رب العزت تمہارے معاملات سے خوب خبر رکھنے والے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 14 سے 15 میں اللہ رب العزت نے منافقین کا یہ کردار جو ہے وہ اس کو واضح کیا ہے کہ منافقین حقیقت میں یہود کے ہی دوست ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا ہے. ما هم منکم ولا منہم, نہ ان میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں, یعنی وہ بظاہر احساس یہ دلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, حقیقت میں اندر سے ان سے محبت کرتے ہیں, اور پھر اپنے جھوٹوں کے اوپر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون, یہ بہت ہی برا عمل ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ لوگ اب یہود ہی کے ساتھ ہیں, ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں, اللہ رب العزت کے رستے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. فلہم عذاب مہین, ان کے لیے بڑا رسوا کن عذاب ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مال, ان کی اولادیں, ان کو کچھ بھی اللہ رب العزت کے سامنے فائدہ نہیں دے گا. یہ جو ہے وہ جہنم والے ہیں اور اسی جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ قیامت والے دن اٹھائے گا اور اس وقت ان کی جو قسمیں ہیں یہ دوبارہ پھر وہاں پر اللہ رب العزت کے سامنے قسمیں کھائیں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے بنیادی طور پہ شیطان کا گروہ ہے. تو یہاں سے ایک اور بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ انسان جس کے ساتھ محبت رکھتا ہو, صحیح حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب, بندہ اسی کے ساتھ قیامت والے دن اس کا حشر ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. لہذا آج ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہے اور کل قیامت والے دن ہمارا حشر کن کے ساتھ
ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ اصل میں فانساہم ذکر اللہ، یہ کون سے لوگ ہیں؟ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر غالب آ چکا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر کو بھول چکے ہیں، یہ اصل میں شیطان کا گروہ ہیں، اور شیطان کا گروہ کبھی بھی کامیابی نہیں پاتا، یہ ہمیشہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور یہ اللہ رب العزت کا گروہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا گروہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو، ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے اپنے رشتہ داروں کی محبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت پر غالب نہیں آتی۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، بے شک ان کے والدین ہوں، ان کی اولادیں ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے خاندان قبیلے کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ایمان کو راسخ کر دیا ہے۔ ان کی روح القدس جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو جنتوں میں داخل کریں گے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ والوں کا گروہ ہے۔ یہ بطور خاص اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور عمومی طور پر اس سے تمام مومن، سچے مومن مراد ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا گروہ ہے، اور یقیناً یہی گروہ کامیابی پانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے۔ سورۃ الحشر میں اللہ رب العزت نے بطور خاص یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور اسی طرح سے بنو قینقاع، بنو نذیر، اور تیسرا جو ہے وہ قبیلہ ان کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا۔ یہ 3 قبیلے تھے بنیادی طور پہ ان کے یہود کے۔ ان میں سے ایک جو قبیلہ تھا بطور خاص یہ بنو نذیر ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ سلسلہ بیان فرمایا ہے۔ بنو نذیر کا اصل میں معاملہ کچھ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کسی بات کے لیے بلایا کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملات طے کیے جائیں۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جانے لگے، وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، تو جو جگہ ان لوگوں نے تیار کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے، وہاں پر ان کی پہلے سے پلاننگ تھی کہ اوپر سے چکی کا پارٹ یا کوئی بڑا پتھر گرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، الیاذ باللہ من ذالک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ابھی جو ہے وہ وہاں پہنچے ہی تھے اس مجلس میں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں جب تحقیقات کروائیں تو وہ ان کا جرم جو تھا وہ ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان لوگوں کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ بڑا ہی ٹف ٹائم دیا۔ کچھ دن یہ لوگ جو ہے وہ محصور رہے، اور محصور رہنے کے بعد آخر کار ان لوگوں نے معافیاں تلافیاں مانگی۔ معافیاں مانگنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ اپنے گھر بار اور یہ سارا کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمیں اس وقتی طور پر اس معاملے کو جو ہے وہ رفع دفع کیجئے۔ بہرحال اب جو ہے وہ آج کے بعد ہم یہاں پر نہیں رہیں گے۔ تو یہ 2 قبیلے جو تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان کو مختلف اوقات میں جلا وطن کر کے خیبر بھیج دیا گیا تھا۔ اور تیسرا قبیلہ جو بنو قریظہ تھا، یہ وہ قبیلہ تھا جس نے غزوہ احزاب کے موقع پر بدعہدی کی تھی، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو ہے وہ لشکر کشی فرمائی، اور ان کو جو ہے وہ تہہ تیغ کر دیا، اور ان سب کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ تو یہ بنو نذیر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا چند روز محصور رہنے کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں نے کیا کیا، کہنے لگے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر جانے کی اجازت دے دی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے گھروں کو بذات خود توڑنا شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکیں، درختوں کو اکھاڑنا شروع کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آسمان اور زمین کے اندر جو بھی ہے وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وہی اللہ رب العزت ہے جس نے ان کافروں کو، اہل کتاب کو نکالا من دیارہم، ان کے گھروں میں سے، اول الحشر، چونکہ یہ یہود تھے، اہل کتاب تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اہل کتاب کے ناطے سے۔ اللہ نے فرمایا وہ حشر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بطور عذاب کے برپا کر دیا گیا تھا۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، تمہیں بھی لگتا تھا کہ شاید یہ اپنے، چونکہ یہ بڑے مضبوط اور اسٹرانگ لوگ تھے اور بڑے جنگجو بھی تھے، اور ان کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے علماء بھی ان لوگوں کے اندر موجود تھے، تو بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیکن وہ چونکہ ہٹ درمی میں اور ان سب چیزوں کے اندر یہ سارے برابر کے شریک تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے جو قلعے ہیں، یہ ان کی مضبوط جو بلڈنگیں ہیں، یہ ان کو جو ہے وہ وہاں پر سیفٹی دیں گی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے نمٹا، ایسے جگہوں سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور کیا کیا، مسلمانوں کا رعب ان لوگوں کے دلوں پر مسلط کر دیا، پھر وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے لگے، اور اللہ رب العزت نے مومنوں کے ہاتھوں تو بہرحال ان کو برباد کروانا ہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے تمہیں جو ہے وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ جلا وطنی جو اللہ رب العزت نے یہاں ان کے اوپر لکھ دی ہے، یہ جلا وطنی نہ ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی دوسرے طریقے سے عذاب کا شکار کر دیتے، اور آخرت میں جو ان کے لیے عذاب ہے وہ تو ثابت ہی ہے۔ اور یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، ان کی مخالفت کی ہے، ان کے دین کی مخالفت کی ہے، اور جو اللہ رب العزت کی مخالفت اور نافرمانی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بڑا ہی سخت سزا اور عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بطور خاص جو ہے وہ آیت نمبر 7 میں ایک بات ارشاد فرمائی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس بات سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس سے بہت بڑا ایک مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو انکار حدیث کرتے ہیں اور ان کا فتنہ انکار حدیث برپا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ خود جو مستشرقین ہیں، اور اسی طرح سے وہ دین کے اوپر قدغن لگاتے ہیں یا حدیث کو فتنہ عجم قرار دیتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بطور خاص بڑی سمجھنے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ساری کی ساری حدیث حقیقت میں وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، قرآن مجید بھی وحی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت بھی عبادت ہے، جبکہ حدیث وحی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت عبادت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جتنے بھی احکام ہیں ان کی اتھینٹسٹی میں اور قرآن مجید کے احکام کی اتھینٹسٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے قرآن کے احکام اتھینٹک ایسے حدیث کے بھی، اور قرآن و حدیث میں کچھ لوگ جو ہے وہ درجہ بندی کرتے ہیں کہ پہلے نمبر پر قرآن کا درجہ ہے، یعنی کہ احکام کے ثابت ہونے میں، دوسرے نمبر پر حدیث کا درجہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کا درجہ احکام کے ثابت ہونے میں بالکل برابر ہے۔ تو اس بات کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 8 اور 9 میں، اور اسی طرح سے آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے حوالے سے بطور خاص جو انصار صحابہ ہیں ان کے ایک بڑے ہی خوبصورت کردار، جذبہ ایثار اور قربانی، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ میں پہلے جگہ بنا چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، یحبون من ہاجر الیہم، ہجرت کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں، اپنے دلوں کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ بعض مرتبہ یہ خود زیادہ ضرورت مند ہوتے تھے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو یہ بڑی ہی کامیابی کی بات ہے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آتے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اپنے بھائیوں کے لیے، پہلے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی کینہ، بغض، فساد، اناد، اس طرح کی کوئی چیز نہ رکھنا ایمان والوں کے بارے میں۔ اے اللہ یقیناً تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصل میں ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک مہمان صحابی جو ہے وہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مہمان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو ان کو اپنے گھر پہ لے جائے گا؟ تو ایک انصاری صحابی وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں ان کو اپنے یہاں مہمان ٹھہرا لیتا ہوں۔ وہ اپنے گھر پہ لے گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان کے گھر پہ صرف اتنا سا کھانا تھا جو بچوں کو دیا جا سکتا تھا، اور جو ہے وہ یا مطلب خود یہ کھا سکتے تھے اور بچے بھوکے سو جاتے، یا بچوں کو کھلاتے اور خود جو ہے وہ بھوکے سو جاتے۔ تو اس طرح سے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان پہنچے تو ان کی بیوی نے بتایا کہ کھانا تو صرف اتنا ہے کہ بچوں کو دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو اور ہم جو ہے وہ فاقہ کر لیں گے، کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہمان ہے وہ بھوکا نہ رہ جائے۔ اب وہاں کی روایت اور ریت یہ تھی عربوں کی کہ مہمان کے ساتھ جب تک میزبان کھانا نہ کھاتا مہمان کھانا نہیں شروع کرتا تھا۔ اب انہوں نے مہمان کو سامنے بٹھایا، اپنی بیوی سے کہا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے تم ایسا کرنا کہ اپنی چادر اور اپنے دوپٹے کے ساتھ وہ جو چراغ ہے جو آگ سے جل رہا تھا اس کو بجھا دینا، اس کو ختم کر دینا، اندھیرا ہو جائے گا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، میرا مہمان سمجھے گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اور جو ہے وہ اس طرح سے مہمان اپنا پیٹ بھر لے گا۔ یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پوری تاریخ کے لیے، تاریخ اسلام کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ہسٹری بنا دیا، قرآن مجید میں اس کو باقاعدہ جگہ عطا فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ان کو اس بات کی خوشخبری جو ہے وہ بیان فرمائی، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 14 میں منافقین کے حوالے سے بطور خاص یہ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ و من وراء جدر، یہ جو منافقین ہیں یہ کبھی بھی آپ سے اکٹھے ہو کر، کبھی بھی آمنے سامنے کی اور دو بدو کی لڑائی میں اور جنگ میں یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، یعنی ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے، اتنے یہ بہادر اور بریو نہیں ہے، بلکہ کیا کریں گے یہ جو ہے وہ دیواروں کے پیچھے سے یا بند قلعوں میں وہیں پر یہ لڑیں گے، کبھی بھی سامنے آ کر نہیں لڑیں گے۔ اور حقیقت میں خود کیا ہے باسم بینہم شدید، ان کے آپس میں کے بھی جو اختلافات ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپس میں متحد ہیں، حقیقت میں آپس میں بھی متحد نہیں ہیں، جیسا کہ آج کے یہود و نصارہ ہیں، سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، مسلمانوں کے خلاف البتہ وہ سارے کے سارے ایک پیج پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اصل میں عقل مند نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 18 اور 19 میں بطور خاص ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت
القیامت لغد۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیار کر کے بھیج رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت تمہارے تمام معاملات سے باخبر ہیں۔ اس میں بطور خاص ہمیں کل قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کے حوالے سے بڑا ہی سخت اللہ رب العزت نے ٹارگٹ دیا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں ہمیشہ اپنے فیوچر پر اس پوائنٹ آف ویو سے نظر رکھنی ہے، خاص طور پر جو تمہارا حقیقی فیوچر ہے، جو حقیقی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کے بارے میں کہ تم کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیونکہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ایک ذرے کے برابر کوئی خیر کا عمل کر کے بھیجے گا وہ بھی پالے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور کوئی ذرے کے برابر اگر برا عمل کر کے آخرت کے لیے بھیجے گا تو کل قیامت والے دن اس کو بھی پالے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا، اولئک هم الفاسقون، یہ تو بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی جنت اور جہنم والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید کا مقام و مرتبہ اس کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن مجید ہم پتھروں کے اوپر نازل فرما دیتے، پہاڑوں پر نازل فرما دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، لیکن اس طرح سے ہم مثالیں بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ معنی یہ ہے کہ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی جامع کتاب ہے، اللہ رب العزت کا اتنا خوبصورت اور اعلیٰ کلام ہے کہ اگر پہاڑوں کے اوپر یہ نازل کر دیا جاتا تو وہ اس کے اندر جو امثال بیان کی گئی ہیں، اس کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو قوموں کے حالات اور معذب قوموں کے معاملات اللہ نے بیان کیے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ انسان ہیں جن کے اوپر قرآن مجید کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 سے 24 تک اللہ رب العزت نے اپنے مختلف نام ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ وہ اللہ رب العزت جو کہ عالم الغیب ہے، اسی طرح سے عالم الشہادہ ہے، وہ الرحمن الرحیم جو کہ رحمان الرحیم ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، المالک ہے، القدوس ہے، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، پاکیزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، واللہ الخالق، وہ اللہ رب العزت خالق ہے، الباری ہے، پیدا کرنے والا ہے، المصور، وہ تصویریں بنانے والا ہے، اس کے لیے خوبصورت نام ہے، حدیث قرآن مجید میں موجود ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی خوبصورت نام ہے، اللہ رب العزت اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، اس کے ناموں کا وسیلہ ڈال کے اللہ رب العزت کو پکارو، اس سے دعائیں مانگو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ بڑا ہی غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم، جو تمہارے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کی طرف محبت کے پیغام نہ بھیجو۔ بطور خاص آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک ایک جو خاص قسم کا واقعہ یہاں پہ رونما ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ معاملہ دراصل کچھ یوں ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ طے پایا تھا، یہ کفار جو تھے وہ اس معاہدے کے اوپر برقرار نہ رہ سکے اور انہوں نے بہت جلد اس کی شقیں جو تھیں ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب جیسے انہوں نے توڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در پردہ صحابہ کرام کو سیکرٹلی ان کو یہ فرمایا کہ تم لوگ جو ہے وہ چڑھائی کرنے کی تیاری کرو، لشکر کشی کرنے کی تیاری کرو، گویا کہ فتح مکہ کی تیاری تھی۔ اب یہ تیاریاں عروج پر تھیں، ایسے میں ایک صحابی جو کہ بدری تھے، حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو ہے نا وہ اہل و عیال، ان کے بیوی بچے جو تھے وہ مکہ میں موجود تھے اور ان کی وہاں پر کوئی رشتہ داریاں نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر چونکہ میری رشتہ داری نہیں ہے تو لوگ میرے بیوی بچوں کو نقصان پہنچا دیں، لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کے حوالے سے معلومات تھیں وہ ساری ایک پیپر کے اوپر لکھیں اور لکھنے کے بعد جو ہے وہ خاتون کو دیا اور اس نے اپنے سر کے اندر، بالوں کے اندر اس کو چھپایا اور وہ لے کے وہاں سے چل پڑی تاکہ جا کے مشرکین مکہ کو بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی کہ اس طرح سے معاملہ ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، دیگر صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے اس خاتون کو پکڑ لیا، اس سے وہ خط بھی برآمد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے وہ
اس سے پوچھا کہ یہ کس نے تمہیں دیا؟ اس نے بتایا کہ مجھے حاطب نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو طلب کیا، حاطب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، ہاں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا، اس نوعیت کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے وہ سیکرٹس ہوتے ہیں، یہ جو راز ہوتے ہیں جنگی، یہ کس قدر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے بیوی بچوں کو صرف بچانے کی خاطر میں نے ایسا کیا ہے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ بعض صحابہ کرام نے تھوڑی پسو پیش کی کہ اللہ کے رسول یہ چونکہ غداری ہے اس وجہ سے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ بدری، وہ بدری ہیں، اللہ نے جب ان کو سب کچھ معاف کر دیا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ اور پھر ان کے سچ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی ان کو معاف کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دیا، لیکن اللہ نے یہ بات ساتھ میں ضرور ارشاد فرمایا دی، ارشاد فرمایا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم اللہ بما تعملون بصیر۔ یاد رکھو یہ رشتہ داریاں جن کی خاطر تم اسلام کو کبھی کبھی یا اسلام کے کاز کو نقصان پہنچا دیتے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں یہ نہ دنیا میں تمہارے کام آنے والی ہیں نہ ہی کل قیامت والے دن تمہارے کام آنے والی ہیں، اللہ رب العزت ہی تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بڑا ہی بہترین رول ماڈل اور نمونہ ہے، خاص طور پر اس وقت جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، بہت بڑا جہاد آپ نے کیا، آپ اکیلے تھے، تنہا تھے، پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ توحید بلند کیا اور کہا کہ ہم تمہارے تمام کے تمام جو شرکاء ہیں، تم نے جو بت بنا رکھے ہیں ان بتوں سے ہم بری ہیں، تم سے بری ہیں، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی واضح ہو چکی ہے اور ہم تمہارے تمام کے تمام عقائد کا انکار کرتے ہیں یہاں تک کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ۔ الا قول ابراہیم علیہ ابی استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، سوائے ابراہیم کے اس قول کے جو آپ علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے کہا کہ اللہ رب العزت ان کو بخشش فرما دے، یہ بھی تب تک تھا جیسا کہ دیگر صورتوں میں سورہ مریم وغیرہ میں وضاحت موجود ہے جب تک ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں اندازہ نہیں تھا، اسی طرح سے سورہ شعراء کے اندر موجود ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا کہ وہ چونکہ جو ہے مشرک ہیں تو اس وقت ان کے لیے بخشش مانگنا جائز نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد جو ہے وہ بخشش مانگنے سے تائب ہو گئے اور پھر دوبارہ آپ نے ان کے لیے بخشش کا سوال نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 8 میں بطور خاص یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا اليهم، وہ لوگ جو کفار ہیں ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، ابھی جو ہے وہ یہود ہیں یا خاص طور پر عیسائی ہیں یا اسی طرح سے مشرکین میں سے ہیں اور انہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نہ تو تمہارے خلاف کبھی انہوں نے ہتھیار اٹھایا ہو، نہ تمہارے خلاف کبھی اسلام کے خلاف کبھی لڑے ہوں، نہ تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہو، اور نہ ہی جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے ہجرت جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا نہ ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اگر یہ 3 شرائط پائی جاتی ہوں تو پھر تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، جیسے تمہارے رشتہ دار ہیں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، تم ان کے ساتھ نیکی کا پہلو جو ہے اس کو سامنے رکھ سکتے ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ ہاں البتہ وہ لوگ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، جو تمہارے خلاف لڑ چکے ہیں دین کے معاملے میں، تمہارے اوپر ہتھیار اٹھا چکے ہیں، تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کر چکے ہیں، ہجرت پر مجبور کر چکے ہیں، پھر تمہاری ان لوگوں کے ساتھ مدد کر چکے ہیں جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکلنے پہ مجبور کیا، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان سے تمہیں منع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تم کسی طرح کی دوستی نہ رکھو، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آ جاتی ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو واپس کفار کی طرف نہ لٹاؤ۔ ہاں اگر جیسے وہ نکاح والی خواتین ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے جو ہے وہ استبراء رحم کے بعد ان کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے حق میں ادا کرنے کے بعد تو اللہ رب العزت نے وہ خواتین جو اسلام قبول کر کے آ جاتی ہیں یا اپنے شوہروں کو پیچھے چھوڑ آتی ہیں یا اس طرح سے، اور ان کے شوہر اسلام قبول نہیں کرتے، اگر میاں بیوی دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کے اسی نکاح کو بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور اگر وہ دونوں اسلام قبول نہیں کرتے، ایک اسلام قبول کر لیتا ہے بیوی یا شوہر، تو ان کا فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے، لہذا اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جو بھی شریعت کے مطابق معاملات ہوں گے وہ کیے جائیں گے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 12 میں سورہ ممتحنہ کی اللہ رب العزت نے خواتین کی بیعت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے پاس مومن خواتین بیعت کرنے کے لیے آئیں اس بات کے اوپر کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، جیسا کہ اس وقت جو ہے وہ اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے یا بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا سلسلہ تھا، اسی طرح سے کوئی بہتان نہیں باندھیں گی، اور اسی طرح سے معروف باتوں میں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے بیعت لے لیجئے، آپ ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، اللہ رب العزت بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت کیسے لیتے؟ صحیح حدیث کے اندر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک ان کے سامنے رکھتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ خواتین جب بیعت کرنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یا تو زبانی وعدے کی لیا کرتے، یعنی جو ہے وہ صرف زبان سے ان سے وعدہ لے لیا کرتے، یہ کافی ہوتا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ایک پکڑتے، کپڑے کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہوتا، دوسرا سرا جو ہے وہ ان خواتین کے ہاتھ میں دے دیا جاتا، اور اس طرح سے ان سے جو ہے وہ بیعت لی جاتی۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں چھوا، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق۔ لہٰذا یہ جو بیعت ہے آج کل بطور خاص جو ہے وہ بہت ساری بیعتیں لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اور وہ خواتین کے ساتھ اختلاط اور میل جول اور اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک حدیث موجود ہے، شاید مسند احمد کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے سر پر 2 کیلیں ٹھونک دی جائیں لوہے کی، یہ زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، جو بھی آسمان اور زمین کے اندر موجود ہیں وہ اللہ رب العزت بڑے ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ اور اے ایمان والو، تم ایسی باتیں دوسرے لوگوں کو کیوں کہتے ہو جن کے اوپر تم بذات خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت کو ایسی باتیں بڑی ہی ناپسند ہیں کہ خود تو انسان کا عمل نہ ہو اور دوسروں کو اس بات کا حکم دے۔ اس میں بطور خاص یہ قول و فعل کا جو تضاد ہے اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس بات کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ ظاہری طور پر ان لوگ اپنے آپ کو نیک بنا کر پیش کرتے ہیں، حقیقت میں خود جو ہے وہ اس نیکی کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آج کل سمجھ لیجئے جیسے سوشل میڈیا ہے، سٹیٹس لوگوں کا کچھ اور ہوتا ہے، لوگ دکھاتے کچھ اور ہیں، شو آف کچھ اور کرتے ہیں، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے سلسلہ، ظاہری طور پر اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا، حقیقت میں کچھ اور ہونا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی باتوں سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6 میں یہ بات ارشاد فرمائی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی اس کی جو ہے وہ شریعت پیش کی، اور اسی طرح سے اپنی پہلی والی کتاب یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی کی، اور بعد میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں خوشخبری بھی دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد میں آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا اس آیت میں تذکرہ کیا ہے۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم وکانا آخر من بشر ابی عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور میرے بارے میں سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام نے میرے بارے میں خوشخبری جو ہے وہ بیان فرمائی۔ یہ حدیث کے اندر موجود ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 8 میں بطور خاص یہ بات ارشاد فرمائی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کفار یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس نور کو بجھا دیں، یعنی اپنی پھونکوں کے ساتھ۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات ہضم نہ ہو، ان کو ناپسند ہو۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکتوں پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے ساتھ، دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام دینوں کے اوپر اس کو غالب کر دیں، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ہضم نہ ہو۔ آیت نمبر 10 سے 13 میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہی خوبصورت تجارت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، کیا تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ کے ساتھ ایمان لے آؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بڑا ہی بہترین سودا ہے، بہترین تجارت ہے۔ اگر تم اس بات کو سمجھ لو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ رب العزت تمہارے گناہ بخش دیں گے، تمہیں جنتوں میں داخل کریں گے۔ اللہ رب العزت بڑے ہی پاکیزہ گھر تمہارے لیے جنتوں میں تیار کر رکھیں گے، جو ہمیشہ کی جنتیں ہیں، جنت عدن ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو، تم اللہ رب العزت کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو میری اللہ رب العزت کے معاملے میں مدد کرے گا، تو انہوں نے حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العزت کے معاملے میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسلام کے مددگار بن جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اس کا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بہترین گھر تیار کر رکھے ہیں۔ سورۃ الجمعہ ہے، جس میں آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں دین پر عمل پیرا نہ ہونے کے حوالے سے بطور خاص یہود کے اندر چونکہ بہت بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن عملی طور پر بالکل زیرو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے لوگوں تک تو احکام پہنچائے، بذات خود عمل نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس گدھے کے اوپر وزن ڈال دیا جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے اوپر اینٹ
اینٹیں رکھی ہیں, اس کے اوپر بلاکس رکھے ہیں, اس کے اوپر بکس رکھی ہیں, یا اس کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے. لہٰذا ان کی مثال جو عمل نہیں کرتے, ان علماء کی مثال اسی طرح سے ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو خاص طور پر آج کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا, اور اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے, کیا یہود کے لوگوں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ رب العزت کے دوست ہو تو تم ذرا موت کی تمنا کر کے دیکھو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, اور ان کو بتا دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یہ موت آخر تمہیں آن پہنچے گی, اور پھر تم اللہ رب العزت کی طرف لوٹائے جاؤ گے, پھر وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم کیا کیا عمل کرتے تھے. آیت نمبر 9 سے 11 میں اللہ رب العزت نے جمعہ کے حوالے سے بطور خاص جمعہ کے احکام و آداب کا تذکرہ کیا ہے. ہجرت کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا فرمایا. اسی طرح سے جو ہے وہ جمعہ جب فرض کر دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث میں موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. خواتین پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے, ہاں البتہ اگر مناسب پردہ وغیرہ کا انتظام موجود ہو تو وہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہو سکتی ہیں, ان کو حاضر ہونا چاہیے. اور یہ اللہ رب العزت نے بطور خاص یہاں پر جمعہ کے آداب کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے تو فوراً جو ہے وہ تم تجارت کو ترک کر دو. جمعہ کے ٹائم میں تجارت کرنا جائز نہیں ہے, اس کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مسجدوں میں حاضر ہو جاؤ, اور جب نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد تم نکل جاؤ اور اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرو, اور تاکہ تم کامیابیاں حاصل کر سکو. تو خیر یہ جمعہ کے آداب اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائے ہیں. اس کے بعد سورہ منافقون ہے, جس کے ابتدا میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کر یہ گواہی دیتے ہیں, جھوٹی گواہی, یعنی جھوٹی گواہی اس سینس میں کہ ان کی زبان کچھ اور کہتی ہے, اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. آ کر کیا کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ, ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول, تمہیں یہ خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ رب العزت کی گواہی کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, البتہ اللہ تمہارے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم جو ہے وہ پرلے درجے کے جھوٹے اور منافق لوگ ہو. اللہ رب العزت نے ان کی یہاں پر جو ہے وہ صفات کا تذکرہ کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں, مسلمانوں کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں اور در پردہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہریں لگا دی ہیں. ان کی صورتحال یہ کہ اگر کبھی آپ ان کے جسموں کو دیکھیں تو بڑے خشک جسم ہیں ان کے, بڑے خوبصورت جو ہیں وہ, بڑے لمبے تڑنگے, اور بڑے لگتا ہے کہ اسلام کے بارے میں بڑے جو ہے وہ اسلام کو فائدہ پہنچانے والے ہیں, اور حقیقت میں اندر سے کھوکھلی لکڑیوں کی طرح, کانم خشب مسندہ, جیسے لکڑیاں ہوتی ہیں دیواروں پر لگی ہوئی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو ہر طرح کی جو ذرا سی بلند آواز ہوتی ہے اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھ بیٹھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے دشمن ہیں, آپ ان سے بچ جائیں, اللہ رب العزت ان کو قتل کر دے, اللہ رب العزت ان کا خاتمہ کر دے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بخشش طلب کریں, لوروسہم, اپنے سر اور منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں, اور یہ اللہ رب العزت کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں, تکبر کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں, اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ رب العزت کبھی بھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ وہ لوگ ہیں جو امام کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ نہ کرو, ان کے حکم پر خرچ نہ کرو. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں حالانکہ تمام کے تمام خزانے آسمان و زمین کے وہ سب اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں, لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے. پھر ان میں سے خاص عبداللہ بن ابی جو تھا, ایک مرتبہ غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ شخص کہنے لگا کہ لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن العز منها الاذل, ہم میں سے جو معزز ہے وہ ذلیل کو الیاذ باللہ من ذلک یہاں سے مدینہ سے نکال دے گا, الیاذ باللہ من ذلک, یعنی خود کو معزز کہا اور اپنے جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے توہین امیز الفاظ کہے. وللہ العزت ولرسول, اللہ نے فرمایا کہ عزتیں اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, ایمان والوں کے لیے اور منافقین کے لیے, لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد ہے, تمہیں اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ کر دیں, جو کوئی ایسا کرے گا تو بڑا خسارہ پانے والا ہے. آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو, ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد تم مویلا کرو, کیونکہ مرنے کے بعد انسان سب سے زیادہ اس بات کا اجر دیکھے گا کہ جو خرچ کیا تھا اس کی وجہ سے آج بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں, تو اس وقت واویلا کرنا کسی کام نہیں آئے گا. آج اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے تو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر لو. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ذرا بھی مہلت نہیں دیتے. اللہ رب العزت باخبر ہیں جو تم عمل کرتے ہو. اس کے بعد سورہ تغابن ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نمبر 2 میں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ, جس اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا, کچھ کو کافر بنایا, کچھ کو مومن بنایا. اللہ رب العزت تمہارے تمام کے تمام اعمال کو دیکھنے والے ہیں. آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں, الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل, جو تم سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے کیے ہوئے کا جو ہے وہ انہوں نے ذائقہ چکھا, یعنی جو ہے وہ
سزا چکھی، جو انہوں نے اعمال کیے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 9 سے 10 میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ دن تمہارے پاس آ جائے گا، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن اللہ تمہیں جمع فرمائیں گے، جو کہ دھوکے کا دن ہے۔ دھوکے کا دن اس اعتبار سے بطور خاص یہ قیامت کے دن مراد ہے یہاں سے، دھوکے کا دن اس اعتبار سے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ظاہری طور پر سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے بڑے اچھے اچھے اعمال ہیں، اور حقیقت میں چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہوں گے، لہٰذا ان کے اعمال ان کو دھوکہ دے جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بیچارے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اعمال تو نہیں کر پائے ہوں گے، تھوڑے بہت اعمال ہوں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے کہ شاید اللہ رب العزت ان کے ساتھ کیا معاملات کریں، لیکن اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت کے ساتھ کامیابی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ اس اعتبار سے دھوکے کا دن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی کوتاہیاں مٹا دیتے ہیں، ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ان کو اللہ جنتوں میں داخل کریں گے، اور یہ جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ رب العزت جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جہنم میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آیت نمبر 11 میں کوئی بھی مصیبت یا پریشانی انسان کو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ اللہ کے حکم سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگرچہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے دیگر آیات کے مطابق، لیکن اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کوئی بھی پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو اس طرح سے کوئی تکلیف ہو، کوئی آسانی ہو، آتی اللہ رب العزت کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے تو اللہ رب العزت اس کو دور فرما دیتے ہیں، جیسے اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 سے 15 میں، تمہارے مال و اولاد ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں بعض مرتبہ تمہارے لیے اللہ کے معاملے میں دشمن بن جاتے ہیں، ان سے بچو، اور اگر تم معاف کر دو، اگر تم درگزر کر جو اور تم بخش دو تو اللہ رب العزت تمہیں بھی بخشنے والے ہیں۔ یاد رکھو بے شک تمہارے اموال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، واللہ عنده اجر عظیم، بطور خاص اس وقت فتنہ ہے جب یہ اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، جب اللہ کی فرمانبرداری میں رکاوٹ بن جائیں، تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جتنی تم طاقت رکھتے اتنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سنتے رہو، ہمیشہ اطاعت کرتے رہو، سماع و طاعت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو شخص بخیلی سے بچا لیا گیا، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو، اللہ رب العزت تمہیں بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی واپس کرے گا، آخرت میں بھی اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اللہ رب العزت تو بڑا ہی قدردان ہے اور اپنے بندوں پر بڑی نرمی کرنے والا ہے، جو عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، العزیز الحکیم ہے، غالب الحکمت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ رب العزت نے بطور خاص ابتدائی 2 آیات میں متعلقہ عورتوں کی عدت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ متعلقہ عورتیں جن کو تم طلاق دو ان کی عدت کو شمار کر کے رکھو۔ ایک بات، لا تخرجون من بیوتہن، طلاق دینے کے بعد ان کو گھروں سے نہ نکالو۔ یہاں سے ان الفاظ سے بطور خاص ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو عام طور پر کچھ لوگ جو ہے وہ ایک وقت کی 3 طلاق کو 3 ہی کاؤنٹ کر لیتے ہیں، یہ 3 کاؤنٹ کرنا درست نہیں ہے۔ ایک طلاق کو 3 طلاقوں کو ایک ہی کاؤنٹ کیا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کے ان الفاظ کی حکمت ورنہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ 3 طلاقوں کو جو ہے وہ ایک ہی تینوں کاؤنٹ کرتے ہیں، ایک وقت میں اگر دے دی جاتی ہیں، تو پھر تو یہ رجوع والا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ لہٰذا یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ متعلقہ رجعیہ جس کو وہ طلاق دی جاتی ہے جس کے بعد رجوع کی گنجائش موجود ہے، پہلی طلاق ہے، دوسری ہے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی وہ شوہر کے گھر پہ رہیں گی، نان و نفقہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ ہاں اگر وہ ساری طلاقیں دے دیتا ہے تو پھر ایک الگ معاملہ ہے، تو عدت کے دوران جب ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ بطور خاص اللہ رب العزت نے اس چیز کے حوالے سے فرمایا اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 2 میں ایک اور بات بطور خاص ارشاد فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مصیبت، پریشانی اور غم سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 4 میں وہ خاتون جو کہ عائسہ ہوتی ہے، جس کے مینسٹریشن ختم ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی عدت یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ اس کی عدت جو ہے وہ صرف 3 مہینے ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، رسول اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، اور اللہ نے ان سے بڑا ہی سخت محاسبہ کیا، ان کا معذبنا عذابا نکرا، اور بڑا ہی سخت قسم کا عذاب اللہ رب العزت نے ان کو پہنچایا، اور انہوں نے اپنے کیے ہوئے کا انجام جو ہے وہ چکھا، اور وہ بڑا ہی خسارے والا انجام تھا۔ اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے 7 آسمان پیدا کیے، خلق 7 سماوات
وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اسی طرح اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں۔ صحیح حدیث میں بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ کسی بھائی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، کل قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس بندے کے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے جس میں اللہ رب العزت نے بطور خاص پہلی آیات میں آیت نمبر 1 سے 3 میں ایک خاص واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام و حلال کے حوالے سے آپ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اختیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی چیزوں کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العزت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ معاملہ دراصل یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی سب بیویوں کے گھر میں چکر لگاتے، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آپ جاتے تو وہ شہد کا شربت پلاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ذرا ناگوار گزرتی تھی سوتنوں کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک مرتبہ پلاننگ کی، اپنے ساتھ باقی ازواج مطہرات کو بھی ملا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو آپ سے کہا جائے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک جڑی بوٹی تھی جس کی ذرا جو بساند ایسی ہوتی تھی کہ وہ مناسب نہیں ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ نے بھی ایسا کہا، سیدہ حفصہ نے بھی ایسا کہا، ان کی دیکھا دیکھی دیگر خواتین نے بھی، دیگر ازواج مطہرات نے بھی کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کو زینب رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ دیر رکنا پسند نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے اس بات کے اوپر اس کی جو ہے وہ سرزنش فرمائی، اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ آگ جس کا ایندھن، جس کا جو ہے وہ فیول کے طور پر وہاں پر پتھر اور لوگوں کو جلایا جائے گا، اس کے اوپر بڑے ہی سخت فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھے ہیں۔ تو بات یہاں پر جو سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا، ان کو دین پر لگانا، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف لگانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ گارجین کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت والے دن اگر اولاد جو ہے وہ جہنم کی طرف جاتی ہے اور اس میں والدین کا قصور ہوتا ہے تو والدین جنت میں جانا ان کا مشکل ہو جائے گا، اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ والد سے اس کی اولاد سے متعلق پوچھا جائے گا، بیوی سے جو ہے وہ شوہر کے مال اور اس کی اولاد سے متعلق پوچھا جائے گا، اسی طرح غلام سے اس کے آقا کے مال سے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری آپ نے فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کو اللہ نے نگہبان بنایا ہے اور جس چیز کا اس کو نگہبان اور گارجین بنایا گیا ہے اس کے بارے میں کل قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے توبہ کا حکم دیا ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے لیے سچی توبہ کر لو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تمہیں جنتوں میں داخل فرما دے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں قیامت والے دن رسوائی سے بچا لے گا، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے ایسا نور پیدا فرمائے گا جس کی روشنی میں چلتے ہوئے تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ سچے دل سے اللہ رب العزت کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا، ندامت کا اظہار کرنا، اس کے اوپر آنسو بہانا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرنا، اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو ان کو واپس لوٹانا، کیونکہ اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں بطور خاص سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس شخص کے لیے وعید ہے جو رمضان میں اپنے گناہ معاف نہیں کروا پاتا۔ جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 اور 10 سے 12 میں اللہ رب العزت نے مومن اور کافر کے لیے ایک مثال کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں ان کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، جو ہمارے بڑے ہی نیک بندوں کے جو ہے وہ اس میں زوجیت میں تھیں، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو ان کو وہ بندے کافی نہ ہو سکے، یعنی انبیاء کی بیویاں ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو کفایت نہیں کر سکے اور ان کا ٹھکانہ آخر جہنم بن گیا۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے، جو کہ اللہ کے بڑے ہی نافرمان بندہ تھا جس کی بیوی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے جنت میں گھر تیار کر رکھنا، مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دلانا، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دلانا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا، فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ مریم علیہ السلام جو کہ عمران کی بیوی تھی، عمران کی بیٹی تھی علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو حفاظت سے رکھا، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے معجزانہ طریقے سے ان کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا۔ روح کو پھونکنے سے مراد جبریل علیہ السلام کا پھونکنا، اور معجزانہ طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہو جانا۔ وصدقت بکلمات ربہا، انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وکتبی اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔